बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से 3 सवाल किए गए हैं। वो सवाल और उनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा। सवाल ये है, मुफ्ती साहब, क्या ये बात सही है कि नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह ये तो फ़राइज़ ज़िंदगी है और रोटी, कपड़ा, मकान ये ज़रूरत ज़िंदगी है, लेकिन मकसद ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ दावत व तबलीग ही है? एक सवाल तो ये किया गया है। दूसरा सवाल ये किया गया है कि मुफ्ती साहब, क्या हम पहले दाई है फिर आबिद है? क्योंकि अज़ान पहले दी जाती है और नमाज बाद में पढ़ी जाती है, और चूँकि अज़ान खुद एक दावत है इसलिए पहले दावत है फिर इबादत है। तो क्या ये बात भी सही है? तीसरा सवाल ये किया गया है कि मुफ्ती साहब, क्या अल्लाह की मदद सिर्फ दावत पर ही आती है, इबादत पर नहीं? क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो क्या सिर्फ दावत से ही अल्लाह की मदद आती है, बाकी किसी इबादत से नहीं आती? ये 3 सवाल है जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कुरान करीम में दावत व तबलीग का हुक्म दिया है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ, अच्छाई का हुक्म करो, बुराई से रोको, तुम बेहतरीन उम्मत हो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरे मकाम पे कुरान में फ़रमाया कि चाहिए तुम में से एक ऐसी जमात जो लोगों को हक़ की तरफ बुलाए। एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़रमाया कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो ये जितनी भी दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से आयतें आई है कुरान करीम में, इन सब का मकसद आपको पहचानना है। अगर मकसद नहीं पहचाना तो फिर आप समझेंगे कि भाई एक यही शोबा है, एक यही है बात जो मुकम्मल दीन है, ये समझेंगे। लेकिन मेरे अज़ीज़ साथियों, समझने वाली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है कि तुम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाओ, नेकी की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको। एक अल्लाह की तरफ बुलाते हो। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है ना कुरान करीम में कि उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। तो बुला क्यों रहे हैं? बुला इसलिए रहे हैं कि अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए बंदे का। और अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ने का मतलब क्या है कि अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाए, एक अल्लाह की इबादत करने वाला बन जाए। जब हम कलिमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बताया जा रहा है कि इबादत किसकी होगी? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की। तो मकसद क्या हुआ? दावत नहीं हुई, बल्कि मकसद हुआ इबादत। इबादत मकसद हुआ मेरे अजीज़ों। दावत तो इबादत तक लाने का एक ज़रिया है। दावत के ज़रिए इबादत तक पहुँच रहा है बंदा। तो दावत मकसद नहीं है, बल्कि इबादत मकसद है। इबादत मकसद है, इस बात को समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में साफ लफ्ज़ों में कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने का ज़रिया है। और जब अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाता है तो बंदा अल्लाह की इबादत करता है। तो मकसद क्या हुआ? मकसद हुआ इबादत। दावत सिर्फ ज़रिया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दावत व तबलीग बड़ा ऊंचा और आला और बहुत आला दर्जे का काम है। जब कोई बंदा दावत दे के इबादत करता है, तो जो खाली इबादत करने वाला है और एक दावत दे के इबादत करने वाला है, तो दावत दे के इबादत करने वाले का अजर खाली इबादत करने वाले पर मुक़द्दम समझा जाएगा। एक बंदा नफल इबादत कर रहा है, मिसाल के तौर पे 2 रकत नमाज नफल पढ़ रहा है, और दूसरा बंदा लोगों को बुराई से रोक कर अच्छाई की दावत दे के आके नफल नमाज पढ़ रहा है। तो अब इसका अजर ज़्यादा होगा इस खाली 2 रकत नमाज नफल पढ़ने वाले से। इस दाई का, ये जो दाई है, इसका अजर ज़्यादा होगा। समझ में आ रही मेरी बात आप हजरात को? तो इससे ये मुराद नहीं लिया जाएगा कि भाई इबादत तो मुक़द्दम है लेकिन दावत कुछ भी नहीं है। माज़अल्लाह, दावत भी बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा काम है। तमाम नबियों को एक शोबा दावत का भी दिया गया है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये जो दावत दी गई है,
ایک اللہ کی طرف بلانے کی، قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ صرف اور صرف اللہ سے تعلق قائم کرنا مقصد ہے۔ اور یہ جو ذریعہ بن رہا ہے، یہ دعوت بن رہی ہے، تو یہ ذریعہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ذریعہ ہے، نہ کہ مقصد ہے۔ یہ مقصد ہے عبادت۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک مسئلہ آپ کا حل ہو گیا۔ اب دوسرا یہ کہ دعوت مقدم ہے یا عبادت، تو یہ میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی خلاصہ کر دیتا ہوں۔ کئی ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، جیسے کہ اذان کے تعلق سے آیا کہ اذان پہلے پڑھی جاتی ہے تو وہ دعوت ہے، اور مقصد تو جو ہے عبادت بعد میں ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مقصد جو ہے نا وہ عبادت ہی ہے، مقدم جو ہے وہ عبادت ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع رکھا ہے، لیکن اس کا کوئی ایک طریقہ کار نہیں۔ جیسے کہ مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو نماز کا حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے، لیکن ساتھ ساتھ اوقات بھی بتا دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے اس طریقہ بھی بتا دیا کہ بھائی اسی طریقے سے تمہیں نماز پڑھنی ہے، پہلے وضو کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو نیت باندھنی ہے، پھر قرات کرنی ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، تشہد کرنا ہے۔ اس طریقے سے ایک مکمل طریقہ نماز کا موجود ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا صرف حکم موجود ہے۔ دعوت و تبلیغ کا صرف حکم موجود ہے، طریقہ کار ایک نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی، ہر ایمان والا اپنے طریقے سے دعوت دے گا۔ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چلہ 4 مہینے 3 دن 10 دن لگا رہے ہیں، وہ بھی بڑا اعلیٰ اور اونچا کام کر رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن بلانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آپ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو مقدم جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب چونکہ دعوت و تبلیغ کا کوئی دائرہ چھوٹا نہیں ہے اور طریقہ کار کوئی ایک نہیں ہے، قلم سے جو لکھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے، احادیث کے ترجمے اور تشریح لکھ رہا ہے، وہ بھی داعی ہے۔ ممبر سے خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ بھی داعی ہے۔ مؤذن جو اذان پڑھ رہا ہے وہ بھی داعی ہے۔ لیکن مقصد دیکھیں نا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عبادت اللہ کی، ایک اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اذان پڑھی گئی کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، تو نماز مقدم ہے نہ کہ اذان۔ اذان دعوت ہے اور نماز عبادت، حالانکہ یہ دعوت بھی عبادت کا ہی ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اور ان سب باتوں کی وجہ سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی دعوت کا معاذ اللہ معیار گر جائے، نہیں، بلکہ معیار وہی رہے گا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی نفل عبادت کر رہا ہو اور ایک آدمی داعی دعوت دے کے نفل عبادت کرے، تو اس نفل عبادت کرنے والے سے یہ جو داعی ہے اس کی نفل عبادت افضل ہو جائے گی، اس کی نفل عبادت بڑھ جائے گی اجر میں، ثواب میں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تو یہاں پر پہلا یہ کہ عبادت مقصد ہے، دعوت مقصد نہیں۔ دوسرا، عبادت مقدم ہے، دعوت مقدم نہیں۔ تیسرا جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد کس پہ آئے گی؟ عبادت پہ آئے گی یا دعوت پہ آئے گی؟ تو دیکھو میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں کہا، دھیان سے سننا، یہاں ایک نقطہ جو بتا رہا ہوں میں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ کہیں نہیں استعمال کیا کہ تم اللہ سے جو مدد مانگو گے وہ صرف اور صرف دعوت پر ہی آئے گی، ایسا نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے جہاں یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو وہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ صرف اور صرف دعوت سے ہی مدد آئے گی، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرما دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ،
کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اور نماز کا مفہوم تو ہم سب کے سامنے ہے، لیکن صبر کا جو مفہوم علماء نے بیان کیا ہے، بہت سارے علماء نے وہ روزہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز اور روزے کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کو دعوت دیتے ہیں یا پھر نماز پڑھتے ہیں؟ بھئی کوئی مصیبت آ گئی تو کیا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ کوئی حاجت پیش آ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھو۔ بارش نہیں ہو رہی تو کسوف کی نماز پڑھائی جا رہی ہے کہ نماز پڑھو۔ سورج گرہن ہو گیا، چاند گرہن ہو گیا تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز پڑھو۔ کسی کام کو کرنے میں دونوں پہلو موجود ہو، نفع اور نقصان کا، تو استخارہ کی نماز کا حکم ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، نماز کے ذریعے بھی مدد مانگی جائے گی اللہ سے، خالی صرف اور صرف یہ اس پہ نہیں کہ بھئی ہم جو ہے لوگوں کو دعوت دیں گے تو ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ نہیں، اس سے بھی اللہ کی مدد آئے گی، دعوت دینے سے بھی اللہ کی مدد آئے گی، یقین بنے گا، پختہ یقین بنے گا۔ لیکن اصل جو مقصد ہوگا وہ نماز کے ذریعے سے ہی اللہ کی مدد مانگی جائے گی، اللہ سے مدد مانگی جائے گی۔ دعوت جو ہے وہ یقین کو بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں سمجھانے کے لیے آپ حضرات کو کافی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، طبیعت خراب چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرما دے مجھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔